اے اللہ نے اس معمولی سی جماعت کو اگر تو روئے زمین میں ہلاک کر دے گا، بہت بڑی بات تھی، اللہ کے عرش کو ہلانے والی بات تھی کہ اے اللہ اگر اس معمولی سی جماعت کو تو نے آج کے دن ہلاک کر دیا اور برباد کر دیا، یاد رکھنا، دیکھیے اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں، یاد رکھنا روئے زمین پر کبھی بھی تمہاری عبادت نہیں کی جائے گی، فَلَن تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا۔ تو میرے عزیزوں، کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم یہاں پر پورے طاقت کے ساتھ، یہی آج کا پیغام، آج کی رات کے لیے آپ کے سامنے یہی پیغام ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ، پوری جوان مردی کے ساتھ اور پوری ہمت کے ساتھ اور پورے استقلال کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ میں اور آپ اس ملک کے اندر رہیں گے۔ یہ طے آپ کو اس رات کے اندر کرنا ہے اور دعائیں بھی کرنا ہے۔ یہاں میرا حالات سے متعلق مضمون مکمل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے تقاضے کیا ہیں؟ میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دم بھرتے ہیں۔ عشق کسے کہتے ہیں وہ آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے تھے، آپ نے حدیث سنی ہوگی بہت بار، لیکن اس کی تشریح میں انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر بیان کروں گا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 الفاظ کا تذکرہ کیا، ولد، والد والناس اجمعین، یعنی محبت کی 3 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ محبت کی پہلی قسم محبت برائے شفقت، جیسے والدین کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے۔ محبت برائے عظمت، جیسے بچوں کو اپنے والد سے ہوتی ہے۔ اور محبت برائے لذت، جیسے میاں کو بیوی سے اور بیوی کو میاں سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 محبتوں کی طرف اس میں اشارہ کیا ہے۔ اسباب محبت کیا ہے؟ جس کو اگر کسی سے محبت ہو جاتی ہے، الفت ہو جاتی ہے، تو اس کے اسباب کیا ہے؟ محدثین نے 5 اسباب بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا سبب بیان کیا ہے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہو تو کمال کی بنیاد پر ہوتی ہے، کہ اس کے اندر کمال موجود ہے، وہ اکمل ہے، کامل ہے، یہ چیز اس کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات کو رکھ دیا۔ جتنے نبی آئے، جتنے نبی کے معجزات تھے، جتنی کرامتیں تھیں، جتنی چیزیں نبیوں نے دنیا کے اندر کی ہے، وہ ساری کی ساری سمٹ کر اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہے، اکمل ہے، تو پتہ ہی چلا کہ محبت کرنے کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کمال۔ دوسری چیز ہے جلال، کسی کے اندر جلال ہوتا ہے، اس کے چہرے سے جلال ٹپکتا ہے، اس کی سوچ سے، اس کے فکر سے جلال جھلکتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ چیز بدل عدم موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، میری رعب کے ذریعے سے مدد کی گئی۔ ابھی دشمن پر حملہ نہیں کیا، 1 مہینے کی مسافت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ دشمن پر ان کا رعب ڈال دیتا ہے۔ تو ایک جو محبت ہوتی ہے وہ جلال کی وجہ سے، ایک جو محبت ہوتی ہے وہ جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے۔ آدمی اگر کسی سے محبت کرے تو خوبصورت ہونے کی وجہ سے، حسین ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے حسین و جمیل شخص ہیں۔ شیخ بوعلی سینا فرماتے ہیں کہ حسن کی انہوں نے تعریف کی ہے کہ تناسب اعضاء اور اعتدال اعضاء کا نام حسن ہے۔ حسن اسی کو کہتے ہیں۔ برائن لارا کو آپ نے دیکھا ہوگا، بہت مشہور معروف کرکٹر گزرا ہے، انتہا درجے کا بھدا، انتہا درجے کا کالا۔ برائن لارا ہے، اور برائن لارا کے پورا جسم، اس کا سر کاٹ کر کسی خوبصورت حسین اور جمیل لڑکی کا چہرہ اس کے جسم پر رکھ دیا جائے تو یہ تناسب اعضاء اور اعتدال اعضاء نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو ایسا نہیں بناتے ہیں، سر سے لے کے پیر تک اللہ تعالیٰ ایک ہی جیسا بناتے ہیں۔ تو اعتدال اعضاء اور تناسب اعضاء کا نام حسن ہے، جمال ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معتدل الاعضاء اور متناسب الاعضاء تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری یعنی باڈی کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے شمائل ترمذی کے اندر بیان کیا. کبھی موقع ملے تو آپ اس کو پڑھیے. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح بھی کی ہے اور اس پر ایک مستقل ایک کتاب بھی لکھی ہے. اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے متعلق وہ تمام چیزیں ملے گی. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا تھا کہ مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی. اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے کلیجے کاٹ لیتی. بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو بیان کیا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو شاعر رسول ہے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ایسا مرد، ایسا جیانا، ایسا مجاہد، ایسا نبی آج تک دنیا کی ماؤں میں سے کسی ماں نے جنا نہیں ہے. جتنا حسین و جمیل میرے نبی تھے لہذا سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ حسین و جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لہذا محبت کرنے کے لائق اور الفت کرنے کے لائق اور پیار کرنے کے لائق اگر کوئی ذات اس دنیا کے اندر ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ایک چیز ہے خصال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصلتیں بھی احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے. دوسری چیز ہے نوال. نوال کا مطلب ہوتا ہے عطیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بے شمار تھی. عائشہ